بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَكَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَإِذَا بَكَى اور جب واقع ہونے کے قریب آ جائے گا القول بعد قیامت علیہم اوپر ان کے اخرجنا لہم نکالیں گے ہم واسطے ان کے دابۃ من الارض ایک جانور زمین سے تکلمہم کلام کرے گا ان کے ساتھ ان الناس یہ کہ لوگ تھے ہماری آیات کے ساتھ لا یوقنون نہیں ایمان رکھتے تھے نہیں یقین رکھتے تھے بیوم نحشر من کل امت اور جس دن جمع کریں گے حساب کے لیے ہر امت سے فوجن ایک گروہ کو فوج کو ممن ان سے یکذب بآیاتنا جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیات سے فہم یوزعون پس وہ بند کیے جائیں گے کنایا ہے کثرت سے روک ٹوک ہوگی اور انہیں تقسیم کیا جائے گا حتیٰ جہاں تک کہ جب آئیں گے موقع پہ حساب میں کالا فرمائے گا اکذبتم بآیاتی کیا تم نے تکذیب کی میری آیات کی حالانکہ نہیں احاطہ کیا تم نے ساتھ ان آیات کے ادروئے علم کے ام ماذا اصل میں تھا ام ماذا کیا کن تم کیا تھے تم تعملون کیا عمل کرتے رہے وبکا القول علیہم اور ثابت ہو جائے گی بات ان کے خلاف بما ظلموا بوجہ ان کے ظلم کرنے کے فہم لا ینطقون پس وہ نہیں کوئی جواب دے سکیں گے منطق بھی گم ہو جائے گی لا ینطقون بول نہیں سکتے ہوں گے علم یرو دلیل عقلی دو میں کیا نہیں دیکھتے جے بے شک ہم نے کیا رات کو تاکہ سکون حاصل کریں اس میں اور دن کو مبصرا چاندنا ان فی ذالک اس بے شک اس مذکور میں البتہ نشانیاں واسطے قوم یؤمنون جو ایمان لاتی ہے مستفیدین من الآیت وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ تخفیف اخروی ہے اور جس دن پھونک مارا جائے گا سور میں کرنا میں فَفَزِعَ پس گھبرا جائیں گے من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں ومن فی الارض اور جو زمین میں ہیں الا من شاء اللہ مگر جن کو چاہے گا اللہ وکل اور سب کے سب اتوا ہو آئیں گے اس اللہ کے دربار میں داخرین ذلیل ہونے والے بطر الجبالا یہ پہلی تاثیر ہوگی یہ نفخ اولا کی تاثیر ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تاثیر اول ففزع من فی السماوات ہر زیرو بے ہوش ہو جائے گا صرف الا من شاء اللہ جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل حاملان عرش ملائک یہ مستثنا ہوں گے اور پیش ہوں گے اس کے دربار میں سب کے سب داخرین ذلیل ہونے والے بطر الجبالا یہ دوسری تاثیر ہوگی نفخ صور کی پہلی تاثیر کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے دوسری یہ کہ تاثیر ثانی جمادات پہ اثر پڑے گا اور دیکھتا ہے تو پہاڑوں کو ایسی حالت میں کہ گمان کرتا ہے جامدتن کہ یہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے بہیہ تمرو حالانکہ اس سور پھونکنے کے بعد یہ
تمر مر الصحابے چلیں گے مثل چلنے بادل کے. سن اللہ یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو. انہ خبیر بما تفعلون بے شک وہ خبیر ہے خبردار ہے جو تم عمل کر رہے ہو. من جاء بالحسنہ قانون مجازات یہ ہوگا بشارت ہے وہ انسان جو لے آیا مسئلہ الہ. من جاء بالحسنہ بکلمۃ لا الہ الا اللہ جو آدمی قیامت کے میدان میں عقیدہ توحید کو بچا لایا فلہ خیر منہا پس واسطے اس کے خیر صلاح ہوگی قیامت میں خیر صلاح ہوگی. خیر صلاح سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں واسطے اس کے بھلائی ہوگی اس سے. بہم من فزع اور وہ اس گھبراہٹ سے تنوین تعظیم کی ہے اس دن آمنون امن والے ہوں گے. بمن جاء تخویف ہے اور جو آدمی لایا اس دن شرک کو. سیاح سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بڑی سیائی شرک کی کالک ہے. جو شرک والا جرم لے کے آ گیا میرے دربار میں فکبت پس الٹا کر دیا جائے گا ان کے چہروں کو آگ میں نہیں بدلہ دیے جاؤ گے. الا ما کنتم تعملون. یہاں پر چند مسائل ہیں. مسائل تو بہت ہیں لیکن چلو کچھ سن لو. اذا وقع القول علیہم جب قریب ہو جائے گا وعدہ قیامت کا ان پر تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے. یہ کب ہے؟ یہ علامات قیامت میں سے. اور یہ طلوع الشمس من المغرب سورج کے مغرب کے طلوع ہونے کے قریب یہ واقعہ پیش ہوگا. اور یہ جانور جو ہے یہ بعض نے تو خاص جانور کہا اور اس کے اوصاف بیان کیے کہ صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس سے یہ جانور نکلے گا اور یہ بیل نما جانور ہوگا. اور یہ بھی خرق عادت ایک چیز ہوگی اور اس کو اللہ تعالی بولنے اس سے بلوائیں گے اور یہ بولے گا. لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. تو یہ دابہ تم من الارض. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس سے خاص صفات والا جانور نہیں بس کوئی جانور ہوگا جو کلام کرے گا. کوئی جانور ہو سکتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جان لفظ دابتن ہے نکر ہے. کوئی جانور ہو سکتا ہے. تو جانور کو اللہ بولی دے دیں گے تو جانور انسانوں کی طرح کلام کرے گا. ہوگا خارے کی عادت لیکن کوئی جانور ہوگا. لازمی نہیں کہ یہ کوئی صفا سے نکلے اور بیل نما ہو. تو بہرحال کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے. لیکن جمہور حضرات فرماتے ہیں الذی یخرج من الصفا صفا پہاڑی سے نکلے گا جیسا کہ بعض روایات میں مروی ہے. تو یہ جانور بھی کیا ہوگا؟ علامات قیامت. اور یہ بولے گا. اب فرمایا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. اب اس جانور یہ بولے گا بے بطلان الادیان سب دینوں کے بطلان پہ بولے گا. اور دوسرا کیا ہے؟ دین اسلام کی حقانیت پر بولے گا. شیعہ کہتے ہیں کہ یہ دابہ جو ہے یہ ہمارا 12واں امام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم سمجھتے تھے کہ وہ امام انسان ہوگا. اب پتہ چلا کہ دابہ ڈنگر ہوگا جانور ہے. شیعہ کہتے ہیں دابہ سے مراد ہمارا امام ہے.
آپ کے پاس عبارت لکھی ہے کلو ماں، وہ جو روایت کرتے ہیں اس میں کذب سری وفی القول بالرجا التی لا ينتهز لهم علیہا دلیل. تو روافض نے جہاں پر رجعت کا عقیدہ کشید کیا اور دابہ سے مراد کیا لیا؟ بولو بولو، جانور. اچھا، اس کے لیے بھی پہلے ایک تمہید رکھی گئی، میری طرف توجہ کرو. یہ جو روافض کی کارروائیاں یہ بہت گہری ہیں، ان کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے. پہلے بعض اہل سنت کی زبان پہ ان کی بولی میں ایک بات چلوائی گئی، اور وہ یہ چلوائی گئی کہ اس دابہ سے مراد حضرت عمر ہے، اور تکلمہم سے مراد ہے کہ بیت المقدس کو فتح کیا اور وہاں پر یہودیوں کو تقریر کی، تو دابہ سے مراد یہ سٹوری صوفیوں کی زبان پہ آ گئی. جب یہ آئی تو انہوں نے کہا دیکھو دابہ انسان پہ بھی بولا جاتا ہے، تم نے حضرت عمر کے بارے میں کہا، تمہارے حضرت عمر ہو سکتے ہیں، ہمارا ماضی نہیں ہو سکتا. کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کے لیے بھی جال بچھایا گیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دابۃ من الارض، یہ جو آل تشیع کا 12واں امام ہے نا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، یہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. یہ 12واں امام تو بالکل ایسے بنائی ہوئی مفترا امام ہے، یہ پیدا ہی نہیں ہوا، یہ نہ دائی کو ملا. اب خیر شیعہ خود بھی مایوس ہو گئے. شیعہ مذہب یہ ہے کہ جب تک 12واں امام نہیں آئے گا اس وقت تک جہاد کرنا حرام ہے، جمعے پڑھنے حرام ہے، اور جہاد بھی حرام ہے. یہ روافض کا مذہب ہے کہ جب تک امام معصوم تشریف نہیں لائے گا اس وقت تک ایمان کے لیے تقیہ شرط ہے. چھپ کے رہیں گے، تقیہ کریں گے، اپنے مذہب کی دعوت دینا بھی حرام، جہاد کرنا حرام، جمعے عیدیں پڑھنا حرام، کیونکہ یہ کام کس کا ہے؟ امام معصوم کا. تو جب تک 12واں امام نہیں آئے گا شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق تمام شیعہ مذہب معطل ہے. اب شیعوں نے کہا ہم جہاد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شیعوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ 12واں امام والا فراڈ ہے، 12واں امام پیدا ہی کوئی نہیں. میری بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر شیعہ کو یقین ہوتا نا کہ 12واں چھپا ہوا بیٹھا ہے اور غار میں ہے، تو پھر اس اصول پہ جو شیعہ ذاکر اپنا شیعہ مذہب بیان کرے وہ بھی شیعہ اصول کے مطابق کافر ہے، جو شیعہ جہاد کرے وہ بھی شیعہ اصول کے مطابق کافر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک امام معصوم کے بغیر جہاد کرنا حرام، دعوت دینا حرام، اپنے مذہب کو ظاہر کرنا حرام. تو اب جو اسرائیل اور ایران کی جنگ یا پہلے لبنان وغیرہ کی یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی اور کرکٹ کا میچ ہوتا رہا، اب یہ مسئلہ ان سے سوال ہے کہ او بھائی تم تو کہتے تھے امام منتظر اور محمد، وہ آل محمد منتظر، اس سے پہلے مذہب، اس سے پہلے جمعے، اس سے پہلے تقریریں، اب تم نے کہیں ٹیکسی ڈرائیور بٹھایا ہوا ہے، کہیں اور خنزیر ذاکر بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مذہب کو بیان کر رہے ہیں اور کفریات کو، اور امام تمہارا لیٹ ہو چکا ہے. تو اب شیعہ مذہب مان چکا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 12ویں والا بالکل فراڈ تھا، اور 12واں امام نہ پیدا ہوا، نہ اس کے وجود پہ کوئی دلیل ہے، نہ وہ کوئی دائی کو ملا، اور وہ جو غار ہے سورہ مرعا والی وہ بھی بمبوں اور یہ ساری چیزوں سے اڑ چکی ہے، اور لیکن امام پھر بھی نہیں آیا. تو دابہ امام کیسے ہوگا بھائی؟ تو کہتے ہیں دابہ سے مراد ہمارا امام ہے. اتنا پتہ چلا کہ امام بھی کوئی دابہ ہے، سخت لفظ تو میں نہیں بولتا کیونکہ آخر ان کا معبود اعظم ہے. تو دابہ، بہرحال دابہ کا معنی ڈنگر ہوتا ہے. ہاں، تو کہتے ہیں یہ 12واں خود امام کو کہہ رہے ہیں دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا. یہ تو یا تو اس لیے دابہ یہ کلام کرے گا، یا
ہماری آیات کو تو نہیں مانتے، جب دابا ڈنگر بولے گا تو اس وقت ان کو یقین آ جائے گا اے گل ہوئی نا، لیکن اس وقت کا ایمان پھر پیدا آج بھی یہی ہے، قرآن کو کوئی نہیں مانتا، ڈنگروں کو مانتی، ہاں تو وہ بھی جانور خارے کی عادت ہوگا اس کو مانیں گے۔ نحشر من کل امت فوجا، آگے پھر یہ یکذب بآیاتنا، قیامت کے دن منکرین آیات اور منکرین قرآن کی فوجیں اور جماعتیں ہوں گی، اور اتنے کثرت سے ہوں گے، اور ہوں گے کون؟ یکذب بآیاتنا، تکذیب آیات والی فوجیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ کہ ان کو روکا جائے گا، اور جب آئیں گے تو کون کس چیز کا سکہ چلے گا؟ اکذبتم بے، قیامت کے دن کوئی المحنت نہیں چلے گی، نہ فضائل اعمال چلے گی، نہ بابوؤں کے کوئی دستخط چلیں گے، قیامت کے دن چلے گا تو ایک ہی اکذبتم بے آیاتی، میری آیات کی تکذیب کی تھی، یہی پوچھا جائے گا۔ اور آگے آسان ہے، دلائل سے استدلال اب کر چکی ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے بَیَوْمَ يُنفَخُ فِی الصُّورِ، یہ نفخہ اولا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، یہاں راویوں سے گڑبڑ ہوئی، جو حدیث آئی نا کہ قیامت کے دن حضرت موسیٰ کو پہلے ہوش آئے گا، اور نبی پاک فرماتے ہیں مجھے ہوش آئے گا تو حضرت موسیٰ عرش کے قوائم کو تھامے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا ان پہ بے ہوشی آئی نہیں ہوگی، توجہ ہے نا؟ اچھا وہ آپ سوچیں وہ معاملہ کب ہے؟ نفخہ ثانیہ کے بعد، وہ معاملہ حضرت موسیٰ والا نفخہ ثانیہ کے بعد، اور یہ کیا ہے؟ نفخہ اولا ہے۔ بعض راویوں نے گڑبڑ کی اور اس کو اور اس کو ملا دیا، اس لیے کتب حدیث میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس آیت کو لے آتے ہیں فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ، بھائی یہ تو اس کا تعلق ہے نفخہ اولا کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ کی جو بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک کو ہوش آئے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوائم عرش کو تھامے ہوں گے، وہ تو ہوگا نفخہ ثانیہ کے بعد۔ کس کو سمجھ رہی ہے میری بات؟ یہ دونوں الگ الگ بات تھی، وہ اور نفخہ ہے، یہ اور نفخہ ہے، اور یہ بالکل صاف ہے فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ، اس کا معنی ہے کہ جو زندہ ذی روح موجود ہوں گے وہ گھبرا جائیں۔ یہاں بہقی نے خامخواہ ایک تکلف کیا، اور بہقی نے ایک اور کشید کاری کی، وہ کہتے ہیں جناب یہ الا من شاء اللہ سے مراد شہداء اور انبیاء ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں تو وہ مستثنا ہوں گے، باقی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور اس سے کوئی پوچھے کہ فضا مردوں کے لیے ہوگی یا زندوں کے لیے ہوگی؟ مردہ تو انبیاء اور یہاں پہ موت کوئی نہیں ہے، تو فَفَزِعَ کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ ہے کس کے لیے؟ جو ذی روح ہے، اس سے جو مر گیا ہے اس کے لیے فَفَزِعَ کیسے بن گیا؟ کس کو سمجھ آئی میری بات؟ حضرت تھانوی نے یہاں پر فیصلہ کر دیا اور آپ کے پاس لکھا ہے عام لے لیا، تو پھر بھی بہقی اور بعض سوپڑوں کا اس بلال تام نہیں ہوتا۔ کیا یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ، پس گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں، اور گھبرا کر مر جائیں گے، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ ان کی یہ تھانوی صاحب کی عبارت ہے، ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، یہ تھانوی صاحب کی ہے۔ خیر مسئلہ یاد چلے گا تو پھر میں یہ بتاؤں گا، اگر کسی کے ذہن میں اشکال ہو تو جواب آ گئی ہے۔
نہیں ہے تو اشکال ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں. من فی السماوات ہمارے نزدیک آیت کا معنی بالکل واضح ہے کہ فضا زندہ کے لیے ہوتی ہے، جو مر گئی ہے اس کے لیے کیا فضا ہے، وہ تو موت کے منہ میں چلا گئی ہے. تو یہ مراد وہی ہیں جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے. اور من شاء اللہ کی استثناء کس سے ہے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور حاملان عرش ملائک، یہ زندہ رہیں گے، ان پہ بعد میں موت آئے گی. تو یہ نفخہ وہی ہے جو سورہ حج میں پڑھا ہے، ہاں زلزلہ اور وہی نفخہ ہے. تو بس الا من شاء اللہ ہو گیا. اس کے بعد پہاڑوں کی حالت بیان کی اور پھر قانون مجازات بیان کیا. جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا اس کے لیے خیر ہوگی، اور جو شرک لایا اس کو الٹا کر دیا جائے گا جہنم میں. انما امرت، دلیل بئی بطور سمرائے، انما سوا اس کے نہیں، میں مامور ہوں، مجھے حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، ان اعبد رب هذه البلدہ، یہ کہ میں صرف عبادت کروں اس شہر مکہ مکرمہ کے رب کی. مکہ والوں کو غیرت دلائی گئی کہ یہ مکہ مکرمہ تو توحید کا مرکز تھا اور تم نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا، اور کعبہ یہ توحید کا مرکز تھا، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے کعبہ کو بھی شرک کا اڈا بنا دیا. سنو، مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ہے یہ کہ میں صرف پکاروں، اعبدا، صرف عبادت کروں، رب هذه البلدہ، اس شہر مکہ مکرمہ کے رب کی، الذی حرمہا، جس نے عزتیں دی اس شہر کو، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور واسطے اسی ہی کی ہے، خلقن، ملکن، عبیدن، تصرفن، اسی ہی کی ہے ہر چیز. وَأُمِرْتُ، اور میں مامور ہوں، مجھے حکم ملا ہے، ان اکون من المسلمین، اور میں مامور ہوں، حکم ملا یہ کہ ہوں میں فرما برداروں سے، عقیدتاً بھی بعملاً بھی. یہ بھی پہلا امر کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید پہ قائم رہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ امرت ان اکونا، میں اللہ کی فرما برداری پہ قائم رہوں. تیسرا حکم کیا ہے؟ ان اتلو والقرآن، تیسرا حکم یہ ہے کہ میں دعوت دوں قرآن کی. دعوت دوں کس کی؟ ان اتلو والقرآن. اتلو والقرآن کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ میں تابع رہوں قرآن کے. کیا کروں؟ تابع رہوں، میں متبع القرآن رہوں. اور دوسرا معنی اتلوبا کا کہ میں تلاوت کروں، یعنی تلاوت سے مراد کیا؟ بیان کروں قرآن کو، قرآن کی دعوت اور تبلیغ دوں. فمن اہتدی، پس وہ انسان جو قرآن سن کے مان لے. اہتدا کا معنی جو قرآن سن کے ہدایت پا جائے، فإنما یہتدی لنفسہ، پس سوا اس کے نہیں وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے. ومن ضل، اور جو آدمی گمراہ ہوا، یعنی قرآن سن کے بھی گمراہ رہا، قرآن سن کے بھی گمراہ رہا، فقل، پس فرما دیجئے، انما انا من المنذرین، انما سوائے اس کے نہیں میں منذرین میں سے ہوں، ڈر آگاہ کرنے والوں سے ہوں. وقل، بطور سمرا پچھلے سب واقعات کے متعلق ہے، اور خلاصہ یہ ہے اب تک تو جو تم نے پڑھا ہے تو وہ کیا ہے کہ میرا پیغمبر الحمدللہ، الحمدللہ کرو بانا، الحمدللہ،
تمام صفات کارسازیہ خاص ہیں ساتھ اللہ کے. سیریکم آیاتہ وہی دکھائے گا ان قریب تمہیں اپنی آیات باقیات، پس پہچانو گے تم ان کو. وما ربک بغافل عما تعملون،